اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک قبرستان سے گزر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک مرتبہ ایک قبرستان کے قریب سے گزر ہوا تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں قبریں موجود ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ ایک قبر پر بہت شدید سے عذاب ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو آدمی موجود ہے اس کی قبر پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی اتنا خطرناک جس میں سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ۔ اس کی قبر پر عذاب ہو رہا تھا، وجہ کیا تھی؟ وہ بندہ بہت گناہگار ہے، وہ بندہ بہت خطا کار ہے، وہ بندہ دنیا میں رہنے کے بعد میں وہ کام نہیں کرتا تھا جس میں اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے، اللہ اللہ۔ اس کی قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آگے تشریف لے جاتے ہیں، اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی واپس پلٹ کے آتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی قبر پر اب عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کی قبر پر نور ہی نور برس رہا ہے، اس کی قبر پر نور برس رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ معلوم ہے، ہم سمجھتے نہیں، یہ دنیا سب کچھ ہم نے سمجھ لی ہے، اس دنیا میں رہنے کے بعد میں ہم بھول جاتے ہیں ہمیں قبر کی منزل بھی طے کرنی ہے، ہم بھول جاتے ہیں ہمیں حشر کے میدان میں بھی پہنچنا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں حشر کے میدان میں جانے کے بعد میں اپنے جو کام ہم نے دنیا میں رہ کر کیے ہیں ان کا حساب بھی دینا ہے، ان کا حساب بھی بتانا ہے۔ ارے سنو تو صحیح، اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے تمہیں اگر بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر اولاد ہے، رب نے یہ دولت عطا فرمائی ہے، تو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا لیا کرو، اپنے بچے کو عالم دین بنا لیا کرو۔ قبر کے عذاب کا بھی تو آپ کو خیال رکھنا ہے، قبر کی منزل کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ وہاں تمام معاملات الگ ہوا کرتے ہیں، جہاں قبر میں اتار دیا جاتا ہے یہ تمام رشتہ دار لوٹ کر واپس آ جاتے ہیں، جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے خاندان والے واپس آ جاتے ہیں، جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے ملنے والے واپس آ جاتے ہیں، جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے یار دوست واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں، جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے رشتہ دار واپس ہو جاتے ہیں، جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے وہاں کوئی نہیں رہتا ہے۔ اب قبر ہے یا پھر آپ ہیں، قبر ہے یا پھر قبر میں آپ کے اعمال ہیں، اللہ رب العزت پروردگار عالم مرنے والے کے اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ لیکن سنو، قبر میں جب جانا ہے اور قبر میں تمہیں پہنچنا ہے، قبر میں ہمیں پہنچنا ہے، قبر میں داخل ہونا ہے، تو سنو میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے کچھ انتظام۔ اب آپ کے اعمال اور ادھر قبر ہے، آپ کو یہاں رہنا ہے، لیکن دنیا میں اگر رہ کر کے اگر اچھے کام کر کے آئے ہوتے، اگر نمازیں پڑھ کے آئے ہوتے، اگر قرآن کی تلاوت کر کے آئے ہوتے، اگر والدین سے محبت کر کے آئے ہوتے، اگر چھوٹوں پہ شفقت کر کے آئے ہوتے، اگر بڑوں کا ادب کر کے آئے تھے، اگر دنیا سے اگر پڑوسیوں کو حقوق مار کے نہیں آئے تھے، دنیا میں رہنے کے بعد میں پڑوسیوں کا خیال رکھ کر آئے تھے، اگر دنیا میں رہنے کے بعد میں ملنے والوں کا خیال رکھ کے آئے ہو، اگر دنیا میں رہنے کے بعد میں اپنوں کا خیال رکھا ہے، اگر دنیا میں رہنے کے بعد میں کسی کا حق نہ مارا ہے، کسی کی حق تلفی نہ کی ہے، دنیا میں رہنے کے بعد میں آپ نے اچھے کام کیے ہیں، آپ عبادت کر کے آئے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر کے آئے ہیں، آپ نمازیں پڑھ کے آئے ہیں، آپ اچھے کام کر کے آئے ہیں، تو آپ قبر میں پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے گی، اب حشر میں پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے گی، بلکہ قبر میں بھی یہی ہوگا آپ کے ساتھ میں کہ جب آپ کے اعمال کھولے جائیں گے تو پتہ یہ لگے گا یہ دنیا میں رہنے کے بعد بندہ رب سے بہت ڈرا کرتا تھا، خوف خدا اس کے دل میں تھا اور ہر وقت میں اپنے رب کو یاد کرتا تھا، مولا تو رحیم ہے رحم فرما، یا اللہ کریم ہے کرم فرما، یا اللہ غفار ہے مغفرت فرما، تو باقی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتا رہا تھا، بہت ہی پیارے انداز میں سمجھا رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا پروردگار عالم، ابھی جب میں ادھر سے گزرا تھا اس قبر پر بہت عذاب ہو رہا تھا، اور اب میں واپس پلٹ کر آیا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں اس کی قبر پہ نور ہی نور برس رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ منظر کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب واپس پلٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا پروردگار عالم، اس قبر پر نور ہی نور ہے، اس قبر پر نور کی بارش ہو رہی ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس کا
مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم آتا ہے اے عیسیٰ سنو. اللہ کے نبی نے جب یہ سنا کہ یہ جو بندہ تھا دنیا سے جو انتقال کر کے آیا تھا، یہ دنیا میں رہا کرتا تھا، یہ بہت گناہگار تھا، بڑا خطا کار تھا، یہ گناہوں پر گناہ کرتا تھا، لیکن سنو یہ فاسق و فاجر تھا. اس دنیا میں رہنے کے بعد میں یہ اچھے کام نہیں کرتا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تھا تو یہ اپنی بیوی جو چھوڑ کر آیا تھا، اس کی جو نے اپنی بیوی کو حاملہ دنیا میں چھوڑا ہے اور یہ یہاں آ گیا. اللہ اکبر. دنیا میں چھوڑ کر آیا. اللہ رب العزت نے پروردگار عالم نے اس کو جب بیٹا عطا فرمایا، اس کو جب اولاد دی ہے، اس کو جب بیٹا ہوا ہے، تو سنو اس نے اپنے بیٹے کو دنیاوی تعلیم نہ دلا کر کے بلکہ دینی تعلیم سے محبت کرائی ہے. اور اس نے اس بیٹے کو پکڑا، اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد مدرسے میں لے کر جاتی ہے اور لے جانے کے بعد استاد محترم سے کہتی ہے میرے بچوں کو حافظ قرآن بنا دو، میرے بچے کو قرآن پڑھا دو، میرے بچے کو قرآن پڑھا دو، میرے بچوں کو حافظ قرآن بنا دو، میرے بچوں کو عالم دین بنا دو. میرے بچے کا اس دنیا میں باپ نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں میرا بچہ اچھا عالم دین بن جائے. اللہ اللہ. وہ جیسے ہی اس بچے کو مدرسے میں چھوڑ کے آتی ہے اور استاد محترم نے جب یہ پڑھایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے نے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے تو پتہ یہ لگا رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اے فرشتوں سنو یہ جو بندہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہے اس کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس کا بیٹا روئے زمین پر رہنے کے بعد میں مجھے رحیم کہہ رہا ہے، مجھے رحم کرنے والا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھی ہے تو اس کے والد کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا ہے.